नाजरीन आदाब, खैर मकदम है आपका TAN न्यूज़ चैनल में। आइए नजरें डालते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों पर। सऊदी अरब में इतवार को रमज़ानुल मुबारक का चांद नज़र आ गया है और वहाँ पहला रोज़ा कल यानी पीर 11 मार्च को होगा। आज शब से ही सऊदी अरब में नमाज तरावी की अदायगी का सिलसिला शुरू हो जाएगा। मरकज़ी इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस बात पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये निहायत ही ताजुब खेज मामला है। इतवार 10 मार्च को चार मीनार मंडल में रुकन असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने इतवार होने के बावजूद भी चार मीनार मंडल ऑफिसर से लोगों के हक में इल्तिजा करते हुए क़ब्ल अज़ रमज़ान ही अपने हल्के के बाशिंदगान में 293 शादी मुबारक चेक्स तकसीम किए, जिसकी लागत तकरीबन 2,93,33,988 रुपये बताई गई है। इस दौरान रुकन असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज के हमरा रुकन कानून सास कौंसल रियाजुल हसन आफंदी, मजलिस मुकामी कॉरपोरेटर दबिरपुरा अलमदार व दीगर मजलिस कायदीन व सुदूर व मोतमदीन भी मौजूद थे। रुकन असेंबली हल्का याकुतपुरा जाफर हुसैन महराज ने मीडिया से बात करते हुए एडवांस में रमज़ान की मुबारकबाद पेश की। TAN चैनल की सारी टीम से तौफीक अहमद साहब की जानिब से आप सभी को रमज़ान मुबारक की पुरखुलूस मुबारकबाद। मजलिसी कायदीन अपने हल्क़जात में जल्द अज़ जल्द सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी व कायद मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी की क़यादत में डेवलपमेंट की राहें हमवार कर रहे हैं और हुकूमत की जानिब से रसीदा स्कीमात को जल्द अज़ जल्द आवाम तक पहुँचाते हैं। गली व मोहल्ले में CC रोड, पाइपलाइंस व सीवरेज व दीगर अवामी ज़रूरियाती मसाइल को हल करने की हत्तल इम्कान कोशिश में हैं। आज संडे होने के बावजूद चार मीनार मंडल के ऑफिसरों को रिक्वेस्ट करके, चूँकि परसों से रमज़ान शुरू हो रहा है, हमने शादी मुबारक स्कीम के चार मीनार मंडल के 293 यानी 293 चेक्स का डिस्ट्रीब्यूशन सईद विला में किए हैं, जिसकी लागत हो रही है 2,93,33,988 यानी 2,93,33,988 रुपये के चेक डिस्ट्रीब्यूशन किए गए हैं। मेरे साथ में हमारे MLC जनाब रियाजुल हसन आफंदी साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारपोरेटर दबिलपुरा जनाब अलमदार साहब, जनाब वासे साहब रेन बाज़ार कारपोरेटर, जनाब मुजफ्फ़र साहब संतोष नगर कारपोरेटर, जनाब शाहिद साहब छावनी कारपोरेटर और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम सदर मोतमदीन एक्टिव वर्कर आज के इस प्रोग्राम में मौजूद थे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की ख़ास क़यादत के अंदर, हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब की निगरानी के अंदर जो भी गवर्नमेंट स्कीम आती है उसको आवाम तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करती है। जैसा आप देखे हैं कि चूँकि चाहे वो सेकंड सैटरडे हो या संडे या इतवार हो, जब कभी भी कोई भी स्कीम के चेक्स आते हैं या स्कीम को इम्प्लीमेंट करना है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारों ने ये महसूस करते हैं कि जल्द से जल्द वो स्कीम को एग्जीक्यूट करे और वो स्कीम आवाम तक पहुंचाए। उसी के सिलसिले में आज हमने यहाँ पर 293 चेक बांटे हैं। मैं तमाम यहाँ के चार मीनार मंडल के डिप्टी तहसीलदार और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि आपने छुट्टी का भी नहीं देखा। कल यानी सेकंड सैटरडे भी था और शिवरात्रि की भी छुट्टी रहने के बावजूद भी कल भी हमने चार मीनार मंडल के चेक बांटे, सईदाबाद मंडल के चेक बांटे और आज अल्हम्दुलिल्लाह आज संडे होने के बावजूद भी हमने आवाम की खिदमत के लिए चेक्स बांटे हैं। अल्लाह का फज़्ल व करम है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम ज़िम्मेदारों ने हमेशा आवाम की खिदमत के लिए आगे बढ़ के आते हैं। मैं आज के प्रोग्राम में जितने भी लोग शरीक हैं उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और एडवांस में आप लोगों को रमज़ान की मुबारकबादी देना चाहता हूँ। या अल्लाह, इस रमज़ान के अंदर तमाम मुसलमानों को न सिर्फ रोज़े रखने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको सेहत के साथ रखे, नमाज़ों के लिए, तरावी के लिए, तमाम इबादतों के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला न सिर्फ सेहत से रखे बल्कि उनकी नमाज़ें, रोज़े, इबादतों को अल्लाह कबूल करे। बहुत बहुत। मरकज़ी इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने अचानक अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। इस बात पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये निहायत ही
تعجب خیز معاملہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن شیڈیول جاری ہونے والا ہے اور اس سے چند دن پہلے ہی الیکشن کمیشن کمشنر نے اپنا استعفیٰ پیش کر دیا ہے۔ ارون گوئل کی مدت کار 2027 تک تھی، لیکن انہوں نے اس سے پہلے ہی استعفیٰ دے دیا اور اس کی وجہ فی الحال سامنے نہیں آئی۔ کیا ہے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی کے تاثرات؟ آئیے جانتے ہیں سید توفیق احمد صاحب کی خصوصی رپورٹ سے۔ بڑا تعجب خیز واقعہ ہے، بڑا ہی شاکنگ ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا اپنا شیڈیول جاری کرنے والا ہے 13 تاریخ کے بعد کبھی بھی، اور اس سے چند دن پہلے الیکشن کمشنر صاحب گوئل صاحب اپنا استعفیٰ پیش کرتے ہیں۔ تو اس پر نہیں معلوم کیا وجہ ہے، کیوں انہوں نے استعفیٰ دیا، اور ہم نے مجلس نے شروع میں ہی ہم نے پارلیمنٹ میں جب بل لایا گیا تھا چیف الیکشن کمشنر کے اپائنٹمنٹ کا اور الیکشن کمشنر کا اپائنٹمنٹ کا، میں نے کھل کر کہا تھا کہ یہ غلط طریقے سے سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کے خلاف جا کر حکومت چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر کو اپائنٹ کر رہی ہے۔ یعنی ایک تو پرائم منسٹر ہوں گے اس میں، اور دوسری کمیٹی کے ممبر ہوں گے ایک منسٹر، اور تیسرے جو ہے لیڈر اپوزیشن ہوں گے۔ تو یعنی آپ دو حکومت کے طرف جب ہوں گے تو ظاہر حکومت اپنے ہی پسند کے لوگوں کو وہاں پر الیکشن کمشنر چیف الیکشن کمشنر بنائے گی۔ جو سرچ کمیٹی ہے، سرچ کمیٹی میں بھی پورا ممبر زیادہ حکومت کے ہیں۔ تو یہ بڑا ہی غلط قانون انہوں نے پاس کیا ہے مودی حکومت نے، چیف الیکشن کمشنر اور الیکشن کمشنر کا اپائنٹمنٹ جو کیا جا رہا ہے، جو سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے کے خلاف ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ اس کمیٹی میں اس طرح سے حکومت کی میجورٹی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو اپائنٹمنٹ ہوتا ہے وہ بھی عوام کو نظر آئے کہ بھائی یہ نیوٹرل لوگوں کو اپائنٹ کیا جا رہا ہے جو الیکشن کو فری اینڈ فیئر بھی کرائیں گے۔ تو خیر مودی حکومت اپنے غرور اور تکبر کی ہمیشہ مظاہرے کرتی آ رہی ہے، اور ان کے پاس 300 MP ہیں، تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف جائیں گے، منمانی کریں گے۔ تو یہ جو قانون پاس کیا غلط ہے، اور آپ کا جو سوال تھا کہ الیکشن کمشنر صاحب نے اپنا استعفیٰ دیا، وہ خود بتائے تو بہتر ہوگا، یا حکومت بتائے کہ عین الیکشن سے پہلے نوٹیفیکیشن جاری کرنے سے پہلے ان کا استعفیٰ کیا ہے، یہ بڑا معنی خیز ہے یا پھر کچھ وجوہات ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ بتائیں کیا وجہ ہے، اور پھر اب آ گیا کہ حکومت ایک الیکشن سے نوٹیفیکیشن سے پہلے اب آپ وہ 2 الیکشن کمشنروں کو اپائنٹ کریں گے، تو یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بتاریخ 10 مارچ 2024 مجلس اتحاد المسلمین کی جانب سے پارلیمانی حلقے حیدرآباد میں یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی میں مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر 1 کروڑ 35 لاکھ کے واٹر ورکس کے اور سیوریج لائن ڈرینیج کے کاموں کا آج افتتاح کیا گیا ہے، جس میں سے 6 نئی پانی کی لائن ڈالی جائے گی مختلف یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے بلدی حلقے جات میں، اور 14 سیوریج لائن ڈالی جائیں گی۔ وہ چھاونی میں ہے، املی 1 میں ہے، کالی مسجد کے پاس دبیل پورہ، گنگا نگر، مادنا پیٹ منڈی، بانو نگر، آزاد باغ، کرما گڑا، مادنا پیٹ، الصفا ڈائری، پھر باغ قادر الدولہ، جوہر پورہ، بھارت نگر، اویسی نگر اور قاسم کالونی میں۔ تو یہاں پر بہت زیادہ عوام کو تکلیف تھی، ڈرینیج لائن اور سوریج لائن یا تو نہیں تھی یا تھی تو بہت ناقص تھی، اور پینے کے پانی کا پولوشن بھی آ رہا تھا۔ تو الحمدللہ آج ان 1 کروڑ 35 لاکھ کے کاموں کا افتتاح یاقوت پورہ اسمبلی کانسٹیٹوئنسی کے مختلف بلدی ڈویژن میں کیا گیا ہے، اور جیسا کہ میں نے کل بھی کہا، واٹر ورکس کے جو کام ہیں وہ 20 مارچ تک میٹرو واٹر ورکس بورڈ میں وہ پانی کے پائپ لائن آئیں گے، اور انشاءاللہ 20 مارچ کے بعد پانی کی لائن کے کام کی شروعات کی جائے گی۔ جہاں تک سیوریج لائن کا کام کی شروعات ہے، وہاں پر جس جگہ پر ہم نے کام کا افتتاح کیا وہاں پر سیوریج لائن کے پائپ بھی رکھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام جلد سے جلد شروع کیے جائیں گے۔ جس مقام پر ہم آج یہاں پر کھڑے ہیں، گنگا نگر کے علاقے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ
مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی پر کئی جو نالہ ہے نالے کو بڑا کیا جا رہا ہے. اس سلسلے میں بعض گھروں کو ڈیمالش بھی کرنا پڑا، تو وہ بھی ان گھروں کو ڈیمالش کر کے نالے کو بڑا کیا جا رہا ہے، ریٹیننگ وال کو اٹھایا جا رہا ہے. آگے بھی مین روڈ تک جب جائے گا نالا تو وہاں پر بھی تھوڑے بہت گھروں کو گورنمنٹ ایکوائر کرے گی. اور آپ جانتے ہیں کہ آج سے ایک 7-8 دن پہلے میں نے گریٹر حیدرآباد میونسپل کمشنر کو یہاں پر لا کر گنگا نگر میں تفصیلی دورہ بھی کروایا ہوں. اور آگے مین روڈ پر جو نالے کا کام چل رہا ہے ڈبل پورہ دروازے سے لے کر، تو وہ کام بھی چل رہا ہے. اور پھر اس نالے کو لے جا کر ہم کو فرا کالونی میں جو ملک پیٹ اسمبلی کانسٹیٹوینسی میں آتا ہے، تو اس سلسلے میں بھی ایم ایل اے صاحب اور میں نے بلدیہ کے کمشنر جناب رونالڈ راس سے بات چیت کی ہے کہ ایس این ڈی پی کے فیز 2 میں 11 کروڑ کی لاگت سے وہ نالے کا کام جلد سے جلد شروع کیا جائے. تو وہاں کے مقامی لوگوں نے جناب محترمہ بھاگیہ لکشمی اور محترمہ کے سائی لکشمی نے مجھے یہ ریپرزنٹیشن دیا مدر ایسوسیشن کی طرف سے کہ مادنا پیٹ میں ایک گورنمنٹ ہائی اسکول ہے اور جی جی پی ایس سعید آباد اسکول ہے بھارت نگر بستی میں. تو وہاں پر کم سے کم 180 طلباء اور طالبات پڑھ رہے ہیں، اور سعید آباد اسکول میں دوسری بھی وہیں پر ہے، وہاں پر بھی 150 کے قریب، تو کل 304 طلباء اور طالبات ہیں. اور انہوں نے مجھے اس بات کی شکایت کی کہ وہاں پر کلاس روم کی بہت ضرورت ہے. تو انشاءاللہ میں نے ان سے وعدہ کیا کہ آپ تمام کی دعائیں اور اللہ نے چاہا اور انشاءاللہ تعالی ہم حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ پر کامیابی آپ حاصل کریں گے. تو مجلس اتحاد المسلمین فوراً ان دونوں سکولز میں 4 ایڈیشنل کلاس روم میں اپنے ایم پی لیٹ فنڈ سے یا پھر جعفر حسین میرا صاحب اپنے ایم ایل اے فنڈ سے تعمیر کروائیں گے. اور وہاں پر جو ہمارے بیٹیوں کا سکول ہے وہاں پر بھی بیت الخلاء کی ضرورت ہے. انہوں نے کہا کہ تو میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ انشاءاللہ ان کاموں کو ہم بعد الیکشن کے پورا کر سکیں گے. ابھی وقت نہیں ہے کہ ان نئی 4 کلاس روم کو بنایا جائے، تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بعد الیکشن کے. میری آپ تمام سے یہ گزارش ہے کہ اب حیدرآباد کی پارلیمنٹ کی سیٹ مجلس اتحاد المسلمین کو آپ نے کامیاب کیا. یہ ہمارے اتحاد کی ایک نشانی ہے جو پورے ملک میں اس کی مثال کے طور پر لوگ کہتے ہیں کہ کیسے حیدرآباد کی عوام نے اپنے سیاسی شعور کے ذریعے ایک پارلیمنٹ کی سیٹ پر مسلسل کامیابی حاصل کرتی جا رہی ہے. اور وطن عزیز میں 500 سے زیادہ لوک سبھا کی سیٹیں ہیں، مگر جتنے مجلس اتحاد المسلمین کے ازل سے مخالفین رہے ہیں، اور بی جے پی ہو یا آر ایس ایس ہو یا پھر جو مسلم اقلیت کے سیاسی قیادت کو پیدا کرنے کا کام یا سیاسی شعور کو بیدار کرنے کا کام جو مجلس کر رہی ہے اس کے مخالفین ہیں، وہ ہرگز نہیں چاہتے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی آواز اور آپ کی آواز ہندوستان کی پارلیمنٹ میں گونجتی رہے یا پھر اسمبلی میں گونجتی رہے. میں سلام کرتا ہوں آپ تمام کو کہ آپ نے، آپ کے بزرگوں نے اور ہمارے مرحومین نے جو محنت کی، جس جماعت کو مضبوط کیا، الحمدللہ آج وہ کامیابی سے ملک کے کونے کونے میں مجلس اتحاد المسلمین اپنی آواز کو بلند کر رہی ہے. تو میری آپ تمام لوگوں سے اپیل ہے جو اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے اتحاد کو اور مضبوط کریے. ان سازشی طاقتوں سے آپ کو ان کو دیکھنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، اور ان تمام ناپاک منصوبوں کو ہم کو مل کر ان کو شکست دینا ہے. بی جے پی کو ہرانا ہے. بی جے پی کی کوششیں یہی ہے. اور میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ جن نام نہاد صحافیوں کے بارے میں میں کہا جو نام نہاد این جی اوز کے بارے میں آپ سے کہہ رہا تھا، پچھلے 2 سال سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ لوگ، ان کا مقصد صرف ایک ہی ہے کہ کیسے آر ایس ایس کے ایجنڈے کو حیدرآباد کے پارلیمانی حلقے میں لاگو کیا جائے. اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کے چہرے بے نقاب ہو رہے ہیں. اب رمضان کا مبارک مہینہ آنے والا ہے. میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، زکوٰۃ نکالنا چاہ رہے ہیں، صدقہ دینا چاہ رہے ہیں، تو یقیناً یہ آپ کا اختیار ہے. مگر آپ یاد رکھیے کہ آپ کے محلے میں جو مدرسے ہیں، جو بیوائیں ہیں، جو یتیم بچے ہیں، آپ پہلے ان کی مدد کریے. یہ نام نہاد این جی اوز
जो बोलेंगे हम हेल्पिंग कर रहे फलां कर रहे, ये सिर्फ RSS के एजेंट बनकर काम कर रहे हैं, इनसे दूर रहिए। और मुझे इंशाअल्लाह यकीन है कि हम पहले से ज़्यादा मुत्तहिद होकर हैदराबाद की पार्लियामेंट की सीट हो और मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ सफ़र मुक़द्दस का करे आगाज़। लो बजट के साथ बेहतरीन सहूलतें, हैदराबाद से सऊदी अरब और फिर हैदराबाद लौटने तक रहनुमाई, मुअल्लिम की रहनुमाई में उम्रा की सादत व मुक़द्दस मकामात की ज़ियारतें, मक्का मुकरमा में हरम शरीफ के करीब होटल्स में क़याम, 3 वक्त हैदराबाद का लजीज़ खाना। मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स की खुसूसी पेशकश, उम्रा के लिए क़िस्तों की भी सहूलत। अपनी सहूलत से रक़म जमा करवा कर अदा करे उम्रा। अभी बुक करे और पाए स्पेशल डिस्काउंट। मज़ीद तफ़सीलात के लिए मुलाकात करें आपके काबिल एतमाद साथी 50 साल तजुर्बेकार मोहम्मद इस्माइल नजफ़ साहब से। मुक़द्दस टूर्स एंड ट्रैवल्स, रूबरू मुन्ना लाल दवासास, अफजलगंज, हैदराबाद। 9849037112 6305 690 141।